آج ویو 360 میں اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں تناؤ، پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے میں کس حد تک رکاوٹ ہے، اور 22 سال تک ایک ناکردہ قتل کی سزا کاٹنے والے محمد اقبال اب معاشرے سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کابل میں وزارت خارجہ کے دفتر کے سامنے ہونے والے خودکش حملے پر امریکہ، چین اور اقوام متحدہ کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کے دفتر نے ملک میں شدت پسندی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے دفتر کے باہر ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ طالبان حکومت کے ایک وزیر نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت دھماکہ ہوا تھا لگ بھگ اسی وقت ایک چینی وفد افغان وزارت خارجہ کے دفتر پہنچنے والا تھا۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ ماہ داعش نے کابل میں ایک ہوٹل پر حملہ کیا تھا جس میں کم از کم 5 چینی شہری زخمی ہوئے تھے، جبکہ چند ہفتے پہلے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری بھی داعش نے ہی قبول کی تھی۔ ادھر پاکستان میں بھی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات عوام اور حکومت دونوں کے لیے پریشان کن ہے، اور پاکستانی حکام بار بار کابل میں طالبان انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو کنٹرول کرے جنہوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دہشت گردی کے بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر موجودہ حکومت کو افغان طالبان کے خلاف بیانات دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور افغان طالبان سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے پاس شدت پسندی کو روکنے کے لیے کیا آپشنز ہیں، اور کیا جیسا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنا کر انہیں تشدد کے راستے سے باز رکھا جا سکتا ہے؟ کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں اور واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ وہ تو ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کو ملک کے قبائلی علاقوں میں بسانا چاہتے تھے، ان کا یہ بیان پاکستان کی پالیسی کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ پاکستان کی پالیسی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اڈرفٹ ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بحران ہے اور وہ فقدان ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پاورٹی آف تھاٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معمے کا حل کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے ماضی کی جو لیسنز ہیں ان کو ایک طرف کر کے تو پھر سے وہی بات کی جاتی ہے کہ چلیں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، چلیں طالبان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اس چیز سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو نہیں روک پائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ بیسکلی جو ہے وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں اور جو ٹف ڈیسیژنز ہیں وہ لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح ابھی ہم نے حال ہی میں ٹی ٹی پی کی طرف سے جو کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹ ایشو کیا گیا 2 جماعتوں کو، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو، اس کے علاوہ باقی کسی جماعت کی اس میں بات نہیں ہوئی، تو کیا یہ جو سافٹ کارنر والی باتیں ہوتی ہیں ابھی بھی وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا جو فیکٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں پریویل کرتا ہے؟ جی آف کورس کرتا ہے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے 2007 میں ٹی ٹی پی جب سامنے آئی تھی ابھر کے، پہلے تو یہ مختلف فیکشنز تھے لیکن ایک الائنس کے طور پہ یہ جو فیکشنز ابھر کے قبائلی علاقہ جات میں آئے تھے، وہ 5 سال ایم ایم اے کی حکومت رہی تھی جس نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا تھا ٹی ٹی پی کو ابھرنے کے لیے، اور پھر جو ہے اس میں مشرف انتظامیہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسی طریقے سے اب 10 سال ہو چکے ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہوئی ہے ٹی ٹی پی، وہی انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو نشانہ وہ نہیں بنا رہے تو ٹی ٹی پی کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے ایک چیز میں چاہوں گا اسی کو آپ اس میں کلب کر کے ایڈریس کر دیں۔ آپ اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور بہت سے ماہرین اس پر اتفاق بھی کرتے ہیں۔ کیا عمران خان کے پاس کوئی مختلف معلومات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان سے بات کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی عمران خان تو مطلب جو ہے نا بندہ اب کیا کہے، وہ
وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی سیاست میں آنے سے پہلے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر چکی ہے اور وہ بار بار فیل ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ ایز اے سیاسی انٹرپرنور یا سیاسی جو ہے نا وہ ایکٹر ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. یہ ان کی بھی پاورٹی آف تھاٹ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے ماننے والے بہت ہیں تو یہ ایک طرح سے جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کا جو ہے نا ایک مطلب ریسیپی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ڈسکشن ہے جو ڈبیٹ ہے پاکستان کے اندر آپ اس کو کسی اور جانب لے جا رہے ہیں. اس وقت ڈبیٹ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ملک بہت مشکل حالات میں کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ریزروز جو ہے وہ پلنج ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے کسی طریقے سے بھرا جائے. اوپر سے ٹی ٹی پی جو ہے اور افغان طالبان کا جو خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے اور پہلے سے مطلب انپریسیڈنٹڈ لیول پہ ہے. اس دوران آپ اگر بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو آپ صرف دوسری سائڈ کے حوصلے افزا کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی یہی سننا چاہتی ہے کہ جی ہم سے بات کرو پھر جو ہے اور وہ یہ ایک بلیک میلنگ چل رہی ہے. اور ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ افغان طالبان بھی اس میں شامل ہے. تو افغان طالبان کے پاس ایک سب سے بڑا جو سیکیورٹی چیلنج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان تعلقات پہ نظر ثانی کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ ایک چیپٹر ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں ایڈریس کیا. لیکن اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں دیکھتے ہیں، جس طرح سے کل بھی کابل میں ایک دھماکہ ہوا، تو افغان طالبان جو ہیں وہ داعش کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ یا اس سائڈ پہ جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات بنائے ہوئے ہیں؟ جی اسد، اس پہ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہ جو کابل جب پہ قبضہ کیا تھا طالبان نے اگست 2021 میں، اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے کچھ مضامین شائع ہوئے تھے وال اسٹریٹ جرنل میں. تو اس میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ طالبان کے ایک تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روک سکیں ٹی ٹی پی کو، اور اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں کسی وجہ سے کسی جو ہے کیلکولس کے تحت تو ان کے اپنے رینکس میں پھوٹ پڑنے کا جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے. اور داعش جو حملے کر رہی ہے وہ اسی لیے کر رہی ہے اور اسی لیے ایکٹیو ہو رہی ہے کیونکہ جو طالبان کے اندر جو دراڑیں ہیں اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے مابین جو ڈائنامک ہے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے. تو ایک طرف ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو جو ہے اور وہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف داعش پورے کے پورے خطے کے جو حالات ہیں اور افغان طالبان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک بیٹل سپیس بننے والا ہے. بہت شکریہ کامران بخاری. آپ اس حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ خطے میں سیکیورٹی کی اس وقت سچویشن جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور افغانستان میں کس طرح سے سیکیورٹی کے آپشنز پریویل کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. یوکرین سے لے کر چین اور افغانستان تک ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال دنیا کو انسانی حقوق سے متعلق بحرانوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا سامنا رہا. رپورٹ میں ایک طرف یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے تشدد، ریپ اور سینکڑوں نہتے شہریوں کے قتل کو سال 2022 میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں شامل کیا گیا ہے، تو دوسری طرف چین کے ژنجیانگ کے علاقے میں جاری 10 لاکھ ویگر مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر حراست، ان پر تشدد اور جبری مشقت کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. چین ان الزامات کا سختی سے انکار کرتا آیا ہے. ایران میں حجاب کے تنازع پر مہسا امینی کی موت کی وجہ سے شروع ہونے والے مظاہرے اور 4 مظاہرین کو سزائے موت دینا بھی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے. تاہم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اس بات کو خوشائند قرار دیا ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے نئے چیمپئنز بھی سامنے آئے ہیں. اس وقت ارم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم، دنیا کے تقریباً تمام ممالک پر اس رپورٹ میں بات کی گئی ہے. پاکستان چیپٹر کے آغاز ہی میں کلائمیٹ چینج اور اس کے پاکستانیوں پر تباہ کن اثرات کا ذکر ہوا ہے. کیا اہم ایشوز اٹھائے گئے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ؟
جی بالکل اسد، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سب سے پہلے بات کی گئی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو گزشتہ سال جو گرمی کی شدت کی لہر تھی وہ ایک ریکارڈ سطح کی تاریخی طور پر ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے زچگی اور بوڑھے افراد جو ہیں ان میں اموات واقع ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک ہسٹورک اور ایک انپریسیڈنٹڈ سیلاب پاکستان میں آیا اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ کس طرح سے اس سیلاب میں کم سے کم 1000 لوگ ہلاک ہوئے، 30 ملین لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ اب بھی وہ لوگ جو ہے امداد کے منتظر ہیں۔ اور اس سیلاب ایک ایسے وقت پہ یہ سیلاب آیا جب پاکستان پہلے سے ہی سیاسی اور معاشی سطح پر بحران کا شکار تھا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس رپورٹ میں صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کس طرح سے گزشتہ سال ان کو مسلسل جو ہے ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پر کچھ ایسے صحافیوں کی بات کی گئی جن پر مئی میں گزشتہ سال بغاوت کے اقدامات کیے گئے یا مقدمات چلائے گئے جب انہوں نے ریاست اور فوج کے خلاف بات کی یا پروگرامز کیے، جس میں سمیع ابراہیم، صابر شاکر اور ارشد شریف وہ صحافی ہیں جن کے خلاف مقدمات کا ذکر کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے شہباز گل کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کس طرح سے سیاسی مخالفین جو کہ ریاستی اداروں کے خلاف جنہوں نے بات کی ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات چلائے گئے۔ اور پھر یہاں پر ارشد شریف کا جو کینیا میں اکتوبر میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے خوف و ہراس کی فضا مسلسل قائم ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر خواتین اور بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تیزاب کے حملے، ان کے خلاف گھریلو تشدد اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات جو ہیں وہ مسلسل رونما ہو رہے ہیں پاکستان میں ہر سال رپورٹ کے مطابق کم از کم غیرت کے نام پر 1000 خواتین کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ کے مطابق اس ہیومن رائٹس واچ رپورٹ کے مطابق رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جبری شادیاں اور کم عمر بچیوں کی جو شادیاں ہیں ان واقعات کی اگر بات کریں تو اس کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 18.9 ملین لڑکیوں کو جو ہے 18 سال کی عمر سے پہلے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور خواتین کی جبری شادیوں میں مذہبی اقلیتیں جو ہیں، جو خواتین جو ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ زیادہ جبری شادیوں کی جو ہے نشانہ بنتی ہیں۔ اور رپورٹ میں بلاسفیمی لاز کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کس طرح سے ان کو ریلیجس مائنورٹیز جو اقلیتی برادری ہیں پاکستان میں ان کے خلاف جو اس کا استعمال ہے وہ مسلسل پاکستان میں گزشتہ سال بھی جاری رہا۔ کافی کمپریہنسو آپ نے اس حوالے سے میں بتایا کہ جو رپورٹ میں پاکستان سے ریلیٹڈ باتیں ہوئی ہیں، اور جب ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی پاکستان میں انصاف کے حوالے سے۔ انصاف کے حصول میں عام آدمی جو ہے جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرتا ہے اس پہ مختلف رپورٹس ہم پروگرام میں لاتے رہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ آپ کے لیے ایسی کچھ رپورٹس بھی لایا ہے جس میں ایسے سنگین جرائم کی سزائیں کاٹنے والے پاکستانیوں سے بات کی گئی جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اس ہفتے ہم نے آپ کو گجرات کے ایک رہائشی نواز شریف کی قید کے بعد دوبارہ زندگی شروع کرنے کی کہانی بتائی۔ آج نوید نسیم ہمیں ملوا رہے ہیں محمد اقبال رانجھا سے جو ایک ناکردہ جرم کی سزا میں 22 سال قید کاٹنے کے بعد رہا ہوئے۔ 22 سال سزا ملی ہے میں اس جرم دی ملی جڑا میں کیتا بھی نہیں سی۔ یہ میں آپ یقین ہی نہیں آیا کہ میں نے سزائے موت ہو گئی۔ سزائے موت کو شکست دینے والے منڈی بہاؤدین کے یہ شخص محمد اقبال رانجھا ہیں جنہیں 1998 میں قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن وہ 22 سال ڈیتھ سیل میں گزارنے کے بعد اس سزا سے بچ کر رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1998 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਗੈਬਾਨਾ ਨਾਮਲੂਮ FIR ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। मैंने अपनी काफ़ी सबूत दिते ने कि मैं बेगुनाह हाँ इस चो, ठीक है, हालांकि मेरी उम्र भी उसे नाबालग सी।
मैंने वालद साहब खुद पेश किया, मैं भी पेश होया, बाहर लोके दे पिंड दे गाँव दे असर आदमी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰ ਇਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਵੀ PCA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਸ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 13 ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मुद्दईयान ने 2004 में मोहम्मद इकबाल रांझा के साथ सुलह कर ली और मुकदमा वापस ले लिया गया, लेकिन FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल होने की वजह से इकबाल की रिहाई मुमकिन न हो सकी। सैल 3 बंदे सी, वारंटी आया, उन्हें मैंने आख्या इकबाल तेरी अपील खारिज हो गई है, तेरे ब्लैक वारंट जारी हो गया। एक बार शार्ट लगी है काफ़ी, मैं कहा चलो ठीक है, एक तरह करी कि 2-3 दिन वक्फा रखे जे, लेकिन मंडी सा मैं उस टाइम, मंडी फिर तख्ता स्याह को नहीं सी, फिर मैंने गुजरात लै गया। ज़हनी ख्याल है इसी कि हुण बस ख़त्म, कि हुण आखिरी टाइम आ गया। मोहम्मद इकबाल को 30 मार्च 2016 को फांसी दी जानी थी, लेकिन 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के बायस फांसी पर अमल दरामद रोक दिया गया। आम कैदियां गया तो मैंने इस तरह ही सी कि एक 15 दिन की जिंदगी वध गई, फिर अल्लाह किया तो 15 दिन का और स्टे आ गया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने और स्टे दिता, उन्हें स्टे दिता कि जिन्ने चिर केस की समात नहीं होंगी उन्हें चिर इसका स्टे किया गया। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त भी रद्द हो गई, जिसके बाद सितंबर 2018 में जुर्म के वक्त इकबाल की उम्र नाबालिग होने की बुनियाद पर पहले सेशन कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गईं, और लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में 2018 में पास होने वाले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत इकबाल की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इकबाल उम्र कैद से ज़ायद अरसा पहले ही जेल में गुजार चुके थे, लिहाजा इनकी सजाए मौत उम्र कैद में बदले जाने के साथ ही रहाई का भी फैसला हो गया। पहले दिन खुले आसमान थले सुता, मैं सारे फैमिली से आगी, मैं जागदा सा, मैं वो तो तारे वेंदा रहिंदा सा, क्योंकि मैंने इंज लगता मैं जिंदगी पहली दफ़ा बाहर खुले आसमान थले सौन लगा। तो एक 22 साल बाद बंदा आवे तो उसदे वास्ते जिंदगी स्टार्ट करनी बड़ी मुश्किल है, माशरा तस्लीम नहीं करता, तो वो जराइम दी नज़र आ वेंदे ना आम बंदे, मैंने तो पता नहीं मैं बेगुनाह। मैंने 22 साल उसदी सज़ा दी गई कि जिहड़ा मैं एक जुर्म किया भी नहीं सी, एक बच्चे स्कूल टाइम से मेरे तो कि 15 साल उम्र सी मेरी, एक नाबालग सा, नाबालग नूं सज़ा भी नहीं दी जा सकती। कि मैं तो कहना कि उस टाइम साडा कानून कमज़ोर सी, क्यों नहीं असल मुलजम पकड़ सकते, फिर तशद्दद क्यों करते रहे। एक तशद्दद किसी आम बंदे नहीं पकड़ के तशद्दद करना शुरू कर दिए तो की करेगा, हार मनेगा। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, मंडी बहाउद्दीन। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक ऐसी गैर सरकारी तंजीम है जो कैदियों के हुकूक के लिए काम करती है। इसी तंजीम से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं ज़ैनब महबूब। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि जिन केसेस का फ़ैसला इस तरह से देर से होता है उनका किस तरह से बेहतरी उनमें आ सकती है या किस तरह से निज़ाम अदल उसको बेहतर कर सकता है। ज़ैनब, सभी मुकदमात का फ़ैसला जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर डिलेड होते हैं, या जो फ़ैसला आता है उस पर भी चैलेंज किया जाता है और उसमें बेगुनाह अफराद के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है क्या इसमें? सबसे बड़ा ये दोनों ही चैलेंजेस हैं इक्वली, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वी ऑलवेज से कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट
then on the other side اگر آپ دیکھیں جیسے ہمارے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بھی سیٹ اپ ہوئے تھے اور اگر ہم ان کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے ججمنٹس پاس کی تھی اس زمانے میں جو آرڈرز پاس کیے تھے جلدی میں کئی دفعہ ہم بہت سے ایسے اسٹیپس کو مس کر جاتے ہیں جو بڑے اسینشیل ہوتے ہیں ایویڈنس گیدر کرنے میں اور ٹرائل کو جو ہے صحیح طریقے سے چلانے میں. تو ہم ہر دفعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیڈی ٹرائل اگر ہم کریں گے تو ہمیں جسٹس جو ہے وہ ملے گا ہی ملے گا. ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ ہمارے ملک میں ہم نے بہت اسپیڈی ٹرائل جیسے اقبال کا بھی کیس اگر آپ دیکھیں تو وہ ATC کورٹ نے کیا تھا, اسپیڈی ٹرائل کے تحت ہوا تھا اور اس میں بھی کتنی ناانصافی ہوئی اس کے ساتھ کہ کبھی اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ جو ہے انہوں نے اس زمانے میں نہیں کیا, اس کے ساتھ آسیفیکیشن ٹیسٹ نہیں ہوئے اس بیچارے کے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل کہ ہمارا ٹرائل اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن اگر وہ ٹائم لینے کے باوجود اگر صحیح فیصلہ کرے تو وہ بہت بڑی ایک بات ہوگی. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس بہت ایسے پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ہمارے سپیریئر کورٹس نے بہت ججمنٹس دی ہیں اور اگر ہم وہ ٹرائل کورٹ صرف وہ اپنے پریسیڈنٹ سینئر کورٹس کے پریسیڈنٹس کو ہی اپلائی کرے تو بہت اچھے اور بہت اسپیڈی طریقے سے, جیسے ہمارا یہ کلائنٹ ہے آج بھی اس کا سیشنز کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے. 2 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو صرف سیشنز کورٹ نے اس فیصلے کو اپلائی کرنا ہے اور آپ اس قیدی کو ایک ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں, بٹ 2 سال سے آپ نے اس قیدی کی اپلیکیشن کو ٹچ بھی نہیں کیا, اسے کوئی ریلیف نہیں پرووائڈ کیا. تو ان دس سینس یس, جہاں پہ آپ کے پاس پریسیڈنٹس اویلیبل ہیں اور جن کو آپ اپلائی کر کے ایک قیدی کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ پھر بھی اس چیز کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں, تو یہ ایک غلط طریقہ ہے جہاں پہ ججز کو بھی آئی گیس شاید جس میں ڈیفینیٹلی آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے اس حوالے سے. لیکن ایک اس کے وقت کی کمی ہے, سو آئی جسٹ ایڈریس دا نیکسٹ پوائنٹ ایز ویل, کہ جو یہ افراد چھوٹ کے آتے ہیں, اپنی سزا پوری کر کے آتے ہیں یا جب بھی وہ جیل سے باہر آپ آتے ہیں تو معاشرے میں ان کے لیے ایڈجسٹ ہونا بھی بہت ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو کس طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے ان کو؟ دیکھیے یہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی, آپ نے جرم کیا اور نہ کیا وہاں پہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ اتنے سال جیل میں رہ کر آئے ہیں. مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام ان کو چھوٹی کو نوکری دلائی جا سکتی ہے. جیسے جیلز میں بھی بہت سے کورسز کرائے جاتے ہیں, جیسے فار فیمیل پرزنز اف یو ٹاک اباؤٹ, تو وہاں پہ آپ کو پارلر کے کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری جیلز میں کوئی ایسا کورس نہیں کرایا جاتا کہ اگر آپ باہر نکلیں تو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جیلز میں پرائیویٹلی پڑھائی کر لیتے ہیں, یا جو جیل والے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوٹا موٹا کوئی کورس کرا دیتے ہیں, تو جو آپ ڈگریز اور سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں, آپ کو ڈپلوماز مل جاتے ہیں, the minute you come out آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اب تو بہت زیادہ ایسی NGOs بھی کھل گئی ہیں جو میں سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا تھا, ناٹ کہ ان کی اسکل سیٹ کیا ہے, سوسائٹی ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے, دیٹ واز مائی فوکس آف دا کویسچن. سوری سوسائٹی کے لیے دیکھیے ہم جیسے لوگوں کا ہی کام ہے کہ ہم اویئرنیس ریز کریں ان لوگوں کے لیے کہ یہ بھی بالکل عام لوگ ہیں, اپنی سزا کاٹ کے آ چکے ہیں, انہوں نے جرم کیا انہوں نے نہیں کیا وہ ایک الگ بات تھی, لیکن وہ سوسائٹی میں واپس آ گئے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ جیسے ہم لوگ بالکل ایک نارمل عام زندگی جیتے ہیں ان کو ایک موقع دیں دوبارہ سوسائٹی میں آنے کا, جابس ان کو پرووائڈ کریں. تو اس کے لیے بھی ایک اویئرنیس چاہیے ہوگی. بالکل لاسٹ پہ زینب, آپ کی تنظیم نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں قیدیوں کے بارے میں, ان قیدیوں کے بارے میں جو ڈیتھ رو پر ہیں, کس حال میں ہیں یہ قیدی اور کس سٹیج پر ہیں ان کے کیسز؟ ہماری ڈیتھ رو پاپولیشن پاکستان میں کافی زیادہ ہے اور 2014 میں جس وقت موریٹوریم لفٹ ہوا تھا اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 516 لوگ ہیں جن کی ایگزیکیوشنز ہو چکی ہیں. اور ہماری ڈیتھ رو پاپولیشن ایکچولی ہماری جو پرزنز ہیں وہ اوور پاپولیٹڈ ہیں, اور اگر آپ ڈیتھ رو کی بات کریں تو کافی برے حالات میں ہی رہتے ہیں ہمارے پرزنرز. آف کورس ان کو کھانا ٹھیک سے ملتا ہے نہ, ان کی فیملی کی میٹنگس ٹھیک سے کرائی جاتی ہیں, اینڈ بیکاز آف دس ڈیلے بہت سے لوگ ہیں جن کے ٹرائل میں 6 سال لگ گئے, 15 سال تک وہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں. تو کئی دفعہ اگر وہ سپریم کورٹ سے بری بھی ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے 15 سے 20 سال تو اس سلسلے میں گزر چکے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ از کنسیڈرڈ ایز جسٹس ڈینائڈ, ہم اس پہ مزید بھی اگلے پروگرامز میں نشست رکھیں گے آپ سے اور دوبارہ سے بات کریں گے. بہت شکریہ زینب آپ کا. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.